اللہ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل قوم میں ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے۔ اب اس کے دل میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا، اس علاقے میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تاکہ اس سے جا کر پوچھوں کہ میں نے اتنے بڑے جرم کیے ہیں، کوئی معافی کی صورت ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے اس کو ایک راہب کے بارے میں بتایا۔ وہ ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، تو کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا، نہیں، بالکل توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ سن کر اس نے اس راہب کو بھی قتل کر ڈالا اور 100 کی گنتی پوری کر دی۔ لیکن پھر اس کے دل میں وہی فکر پیدا ہوئی اور پھر اس نے کچھ لوگوں سے کسی اور عالم کے بارے میں پوچھا تو اس کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ ایک اللہ والا ہے، اس سے جا کر آپ یہ مسئلہ پوچھیں۔ وہ 100 بندوں کا قاتل ان اللہ والوں کے پاس پہنچا اور اس کو سارا قصہ سنایا اور فرمایا کہ میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس اللہ والے نے فرمایا، ہاں ہاں بالکل، تیری توبہ کیوں قبول نہیں ہو سکتی؟ یعنی کسی مخلوق میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی توبہ کو قبول ہونے سے روک دے۔ اور اس کو مشورہ دیا کہ تو فلاں بستی میں چلا جا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کچھ نیک بندے رہتے ہیں، تو بھی وہیں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت میں لگ جا، کیونکہ اس بستی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اور پھر وہاں سے کبھی اپنی بستی کی طرف نہ آنا، کیونکہ یہ آپ کی جو بستی ہے بہت ہی خراب بستی ہے۔ یہ سن کر وہ 100 بندوں کا قاتل اس بستی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کی موت کا وقت آ گیا۔ اب اس کے بارے میں رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کر کے آیا ہے اور اس نے سچے دل سے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا ہے، اس لیے یہ رحمت کا مستحق ہو چکا ہے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی بھی کوئی نیک عمل نہیں کیا ہے اور یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، اس لیے یہ عذاب کا مستحق ہے۔ اس وقت ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آدمی کی شکل میں آیا۔ ان دونوں فرشتوں کی جماعت میں اس نے فیصلہ کروایا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بستیوں تک کے فاصلے کی پیمائش کر لی جائے، یعنی اس زمین کو ناپا جائے کہ جہاں سے یہ چلا تھا وہ بستی قریب ہے یا جہاں یہ جا رہے ہیں نیک لوگوں کی طرف وہ بستی قریب ہے۔ اگر یہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کو عذاب والے فرشتے لے جائیں، اگر یہ نیک بندوں کی بستی کے قریب ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وقت رحمت برستی ہے تو پھر اس کو رحمت والے فرشتے لے جائیں۔ جب پیمائش کی گئی تو وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتوں نے اس کی روح قبض کر لی۔ معزز سامعین، تو اس سے پتہ چلا کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اچھے ماحول میں رہنا انسان کو کامیاب بنا دیتا ہے، اور برے لوگوں میں رہنا اور برے ماحول اور حالات میں رہنا انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم آج سے یہ عہد کر لیں، انشاءاللہ العزیز
ہم آج کے بعد صرف نیک بدو کے ساتھ تعلق جوڑیں گے۔